آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبیز الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ شریف جس میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، آج قرآن اور رمضان کا جو آپس میں باہمی رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت آسان سا حصہ آج کی عنوان کا کہ قرآن کے ساتھ رمضان کا اور رمضان کے ساتھ قرآن کا یہ تعلق ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن کے اترنے کے لحاظ سے رمضان کے ساتھ اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان شریف سے پہلے جس وقت ہم نے رمضان کے جمعوں کے موضوعات کا انتخاب کیا، اس وقت یہ بات ذہن میں نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کے مطالعہ کے دوران آج ہی اس بات کی بھی وضاحت ہوئی کہ بالکل جس تاریخ کے ساتھ ہی یہ جمعہ آج کا آ رہا ہے، اس تاریخ کے ساتھ بھی قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ کریم جل شانہ نے جس وقت قرآن مجید برہان رشید کا ذکر قرآن میں کیا، اس وقت اللہ کریم نے قرآن کو مختلف ناموں کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے پہلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان اتارا اپنے بندے خاص پر۔ اب یہاں پہ اللہ نے قرآن کا نام ذکر کیا کہ قرآن کو فرقان کہا،
اور آج کا دن جو جمعہ شریف کا ہے یہ بالکل ملا ہوا ہے 17 رمضان شریف کے ساتھ۔ آج 18 ہے، گزشتہ دن جو تھا وہ 17 رمضان المبارک کا تھا، اور 17 رمضان المبارک کا دن بھی ایسا دن ہے کہ جس دن کو اللہ نے فرقان کا دن قرار دیا۔ قرآن کا نام بھی فرقان، اور پچھلا دن جو آج کے جمعہ کے ساتھ ملا ہے اس کو بھی فرقان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ کریم نے ذکر کیا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ ہم نے نہیں نازل کیا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر فرقان کے دن۔ اور فرقان کا کون سا دن تھا؟ یوم التقى الجمعان، وہ دن کہ جس دن دو جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوئی تھیں۔ اور یہ دن کون سا تھا؟ یہ دن تھا جنگ بدر کا۔ بدر کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان کا دن قرار دیا۔ قرآن مجید کی رمضان المبارک کے ساتھ جو کئی اعتبار کے ساتھ مناسبت ہے، وہ نام کے اعتبار سے بھی ایک مناسبت ہے کہ قرآن کا نام بھی فرقان ہے، اور رمضان المبارک کے اندر بھی ایک دن ایسا ہے جس دن کو اللہ کریم نے یوم فرقان فرمایا ہے۔ دنوں کے نام عام طور پر لوگ تجویز کرتے ہیں کہ آج یوم مزدور ڈے ہے، آج خواتین دن ہے، آج فلاں دن ہے، آج فلاں دن ہے، لیکن 17 رمضان المبارک وہ مقدس دن ہے جس دن کو اللہ نے خود نام دیا۔ اور اللہ کا مقرر کردہ نام کیا ہے کہ اللہ نے اس دن کو فرمایا یوم فرقان۔ قرآن کو بھی فرقان اور اس دن کو بھی اللہ کریم نے فرقان کہا۔ اس لفظ پہ تھوڑی سی بات کر کے میں واپس پلٹوں گا۔ فرقان اس دن کو کیوں کہا اور قرآن کو بھی فرقان کیوں کہا؟ کہ فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا۔ قرآن کو بھی فرقان اس واسطے کہا جاتا ہے کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، کھرے اور کھوٹے کے درمیان، نیک اور بد کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان میں فرق کرتا ہے۔ اس واسطے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور 17 رمضان المبارک کا دن بھی ایسا عظیم الشان دن تھا جو کھرے اور کھوٹے کے فرق، حق اور باطل کے جدا کرنے کا دن تھا۔ اور یہ وہ مقدس دن تھا جس دن خالص مخلص بندوں کی اللہ کریم جل شانہ نے پہچان کروائی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو۔ یہ دیکھو کتنا عجیب سا وقت تھا کہ جس وقت 313 314 یا 308 مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسلحہ بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، بظاہر کوئی طاقت بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ فقط ایک طاقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ رسول وہ ہیں کہ جن کو رب نے ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اگر ہم اس رسول کے ساتھ ہیں تو ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہ کافر کی نظر تلوار پہ ہوتی ہے اور مومن بغیر تلوار کے بھی لڑ پڑتا ہے، کیونکہ مومن کی نگاہ اللہ جل شانہ کی مدد پر، اللہ جل شانہ کی عطا پر ہوتی ہے۔ تو وہ اسلام کی تاریخ کا بڑا عظیم الشان دن تھا کہ جس دن ایک پہلا مارکہ ہونے والا تھا، پہلا میچ گویا کہ ہونے والا تھا کہ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہونے تھے، اور طاقت بھی بظاہر کوئی نہیں تھی، تعداد بھی کوئی نہیں تھی، فقط اخلاص کا زور تھا جس زور سے مسلمان کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں اترے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہی بات اس عنوان کے ساتھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سرکار جاتے ہوئے لشکر کا جائزہ لے رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں تو اس دوران
ایک چھوٹی سی عمر کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ جب سرکار یوں نظر لشکر پہ گھماتے ہیں تو یہ کبھی ایک کونے میں چھپ جاتے ہیں، کبھی دوسرے کونے میں چھپ جاتے ہیں، کبھی ایک طرف کو ہو جاتے ہیں۔ مطلب ان کا چھپنا حضرت سعد نے بھی اور دوسرے صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھ لیا صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کہ اے عمیر تم اپنے آپ کو چھپا کیوں رہے ہو؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سرکار جس وقت لشکر پر نظر ڈالتے ہیں میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہوں اس ڈر کی وجہ سے کہ میری عمر چھوٹی ہے، اور سرکار کی نظر پڑی تو سرکار فرمائیں گے کہ تو ابھی لڑنے کے قابل نہیں ہے، تو واپس پلٹ جا، اور مجھے خوف ہے کہ سرکار مجھے جنگ کے میدان سے واپس نہ کر دیں، میں اس واسطے چھپتا پھر رہا ہوں۔ بات کہنے کو، بیان کرنے کو، بولنے کو میں سنائے جا رہا ہوں بڑی آسان ہے، سننے کو آپ نے سن لیا بڑی آسان ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جا کہاں پہ رہے تھے؟ کوئی افطاری کا پروگرام نہیں تھا، رمضان کا مہینہ تھا بے شک، لیکن کوئی افطاری کا پروگرام نہیں تھا، نہ کوئی افطار پارٹی تھی، نہ کوئی لمبا چوڑا دسترخوان تھا کہ جہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی بہت کچھ کھانا تھا، نہ کوئی لنگر کی دیگ تقسیم ہو رہی تھی کہ جس کی طرف جا رہے تھے تو بچہ چھپ چھپ کر جانے کی تمنا کر رہا ہے۔ جا کس طرف رہے ہیں؟ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، اور جنگ کی صورتحال یہ ہونی ہے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 ہونے ہیں، مطلب ڈبل ہی نہیں ٹرپل سے بھی زائد تک تعداد پہنچی ہوئی ہے، اور اس مقابلے میں کھڑے ہو کر جنگ کرنی ہے، گویا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنا ہے۔ مگر عمیر بن ابی وقاص چھپ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے واپس نہ کر دیں۔ ساتھیوں کو بتایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ حضور مجھے واپس نہ بھیج دیں، اور اپنی خواہش یہ بیان کی کہ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے ننھے سے وجود کا خون بھی اسلام کی راہ میں اگر بہہ جائے اور اس وجود کے ساتھ اسلام کی کچھ خدمت ہو سکتی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس عمر میں بھی اسلام کی خدمت کر کے جاؤں۔ آج اگر ننھے فلسطینی بھی اپنے باپ ماں، اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد، اپنے رشتہ داروں کے لاشوں کے ساتھ چمٹ کر بھی اپنی آزادی کی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور ان کی زبان پر آج بھی کلمہ حق ہے اور وہ جانیں قربان کر رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس پورے جذبے کے پیچھے ایک اثر کرنے والی جو اصل ذاتیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کے وہ مقدس جان نثاران جو یہ 17 رمضان المبارک کو میدان جنگ میں نکلتے ہیں۔ حضرت عمیر چھپ رہے تھے، اچانک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو سرکار نے فرمایا عمیر تیری عمر چھوٹی ہے اور تو میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، لہذا واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ یہ لفظ سننے تھے کہ حضرت عمیر کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے شروع ہو گئے، زارو قطار رو پڑے۔ اب ایک تھا مختصر سا رونا، تھوڑا سا رونا، پر قربان جاؤں اس عظیم صحابی کے اخلاص پر کہ جن کی عمر چھوٹی ہے پر اخلاص بہت بڑا ہے، رو پڑے اور اتنا روئے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا رونا دیکھ کر ترس مزید آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر اگر تم واپس نہیں جانا چاہتے تو آ جاؤ، ہم تمہیں قبول کرتے ہیں، آؤ میدان جنگ میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جانے کو تیار ہوئے تو ہم نے تلوار پکڑی اور تلوار پکڑ کے حضرت عمیر بن ابی وقاص کے گلے میں لٹکا دی۔ اب یہ جملہ تاریخ اسلام کا بہت ڈاڈا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جس وقت عمیر بن ابی وقاص کی گلے میں تلوار کو لٹکایا تو تلوار کا قد بڑا تھا اور عمیر بن ابی وقاص کا قد چھوٹا تھا۔ یوم فرقان ہے کہ نہیں ہے؟ فرق کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو کہ یہ سچائی کی علامت تھی اور یہ ان کے سچے ہونے کی نشانی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ہم جس ہستی کے ساتھ ہیں وہ ہستی سچ ہیں اور وہ سچ پر ہیں، لہٰذا اتنی سی عمر میں بھی جان قربان ہو جائے
تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تلوار کا قد بڑا ہے، عمیر بن ابی وقاص کا قد چھوٹا ہے، پر پیچھے نہیں پلٹ رہے، میدان جنگ میں کودتے ہیں۔ اور میدان بدر کے 14 شہیدوں میں ایک نام حضرت عمیر بن ابی وقاص کا بھی، میدان بدر میں شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا۔ تو اس دن کے ساتھ قرآن کا تعلق رمضان المبارک کی 17 کے دن کے ساتھ ہے، کہ رمضان جس طرح یہ 17 رمضان حق و باطل کے نکھیڑے کا دن تھا، قرآن بھی حق اور باطل کے فرق کرنے والا ایک عظیم الشان ہتھیار ہے جو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ دیکھ لو، آج 14 صدیاں بیت گئیں، اعلان نبوت ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی جس چیز کی وجہ سے ہم ہر باطل کے سامنے سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ رب کے فضل سے ہم حق پر ہیں، ان ساری چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے، کہ ہم اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چیلنج کر سکتے ہیں کہ آج سے نہیں 1400 سال گزر گئے، قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے۔ تو کوئی اگر قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ان 114 صورتوں میں سے کسی ایک چھوٹی سی صورت جیسی صورت ہی تو بنا کے لے آؤ نا۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آج اگر ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، لغت بہت ترقی کر گئی، لوگوں نے زبانوں پر عبور کر لیا، اتنی ترقی کے باوجود بھی اگر قرآن کا مقابلہ آج تک نہیں ہو سکا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 14 صدیاں کے بعد بھی ہم سچے ہیں، اور ہماری سچائی اس میں ہے کہ رب کا سچا قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ یورپ کے اندر ایک اجلاس ہو رہا تھا، اور اس اجلاس کے اندر غیر مسلم بھی موجود تھے اور مسلمان بھی موجود تھے۔ غیر مسلموں نے اس بات پر سوال اٹھایا، بھئی یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، آج تک بھلا یہ کیوں نہیں پورا ہو سکا؟ یہ تو آسانی سے پورا ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں نے اس اجلاس میں یہ کہا، اور وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ عربی زبان پر بڑے بڑے عبور رکھنے والے، اپنی مادری زبان سے بھی بڑی تیز عربی فصیح بولنے والے، سپیڈ کے ساتھ عربی سمجھنے والے، بولنے والے موجود ہیں۔ عربی کا مقابلہ عربی زبان سے، عربی جملہ بنا لینے سے ہو سکتا ہے، تو پھر قرآن کے مقابلے میں ہم اور کتاب لے آ سکتے ہیں اور قرآن بنا سکتے ہیں۔ اگر اس چیلنج کو آج ہم جھوٹا کر دیں تو پھر کیا قرآن جھوٹا ہو جائے گا، یا تم اسلام کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھنا شروع کر دو گے؟ مسلمان جو بیٹھے تھے ان میں سے ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے کہا ہمارے قرآن کا جو چیلنج ہے آج بھی ہم اس چیلنج پر قائم و دائم ہیں۔ اپنی طرف سے عربی جملہ بنا لینا، اردو کی ٹرانسلیشن عربی زبان میں کر لینا، یا عربی زبان پر لمبی چوڑی تقریر کر لینا، یہ اور بات ہے، پر قرآن جیسی عربی بولنا یہ اور بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ خالی عربی بولنا یہ اور ہوتا ہے، پر قرآن جیسی عربی یہ اور بات ہے، کہ جس رنگ میں اللہ نے اس مضمون کو اپنے کلام میں بیان کیا، روئے زمین کا کوئی بندہ اس مضمون کو اس رنگ میں بیان کر سکتا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آ جائیے، دانشوروں کو بلا لیجئے، بڑے بڑے عربی دانوں کو، لغت پر عبور رکھنے والوں کو بلا لیجئے، اور میں اکیلا قرآن جاننے والا میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، میں ایک جو ہے عربی کا ترجمہ کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ اس کو عربی زبان کے اندر اس جملے کو ڈھالو اور اس کی عربی بناؤ، اور سائیڈ پر میں کاغذ پہ لکھ کے بند کر دوں گا کہ اسی جملے کو قرآن نے کس رنگ میں عربی میں بیان کیا، اور پھر دیکھنا کہ تم جتنے بھی بیٹھے ہوگے تم میں سے کوئی بھی قرآن جیسا جملہ نہیں بنا سکے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے،
اجلاس ہوا، بڑے بڑے دانشور آ گئے، زبانوں پہ عبور رکھنے والے لوگ بیٹھ گئے اور بڑے بڑے عربی جاننے والے لوگ بیٹھ گئے۔ اب بڑی توجہ سے سننا، مسلمان نے کہا کہ جس وقت ایک بہت بڑا برتن ہو، بہت بڑا برتن ہو، اور اس بڑے برتن میں کوئی شے ڈالی جا رہی ہو اور کسی دوسرے بندے کو بتانا ہو کہ یہ برتن اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جتنا مرضی اس میں ڈالو یہ بھرے گا نہیں، اس کے اندر جگہ ختم نہیں ہو جائے گی یا یہ بھر نہیں جائے گا۔ اب اس بات کو بیان کرنے کے لیے بناؤ عربی تم جتنی بناتے ہو، اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے جو قرآن کے عربی کے جملے ہیں وہ بھی میں لکھ کے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، پھر دیکھنا بھلا تمہارے جملے قرآن کی میچنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، سارے بیٹھ گئے۔ اب اس عنوان کو کہ کسی برتن کا، کسی شے کا بڑا ہونا کہ وہ بھر نہیں سکتا، کوئی بھی اسے بھرنا چاہے تو بھر نہیں سکتا، اس جملے کو اپنی اپنے انداز میں عربی زبان کے اندر انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا۔ مسلمان نے قرآن مجید سے ایک آیت نکالی، کاغذ پہ لکھی، فولڈ کر کے سائڈ پہ رکھ دی اور سائڈ پہ رکھ کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا تم بنا لو۔ جتنے دانشور، جتنے مفکر، جتنے عربی دان، جتنے لغت کے عالم بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس جملے کی عربی بنائی۔ اب سرے بزم اس مسلمان نے وہ کاغذ کھولا جس پہ اس نے قرآن مجید کے جملے لکھے تھے، اور قرآن مجید کے کون سے جملے کہ جو بروز قیامت جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اور رب کریم جل شانہ جہنم سے پوچھے گا حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم اس کے جواب میں کیا بول کے کہے گی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جہنم کہے گی حل من مزید، مولا کچھ اور بھی ہے۔ اب جملہ سنو، صرف 3 لفظ ہیں، حل من مزید، مطلب کیا ہے کہ کیا مولا کچھ اور بھی ہے؟ اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ جہنم بتا رہی تھی کہ میں ابھی بھری نہیں ہوں، اور گنجائش ہے۔ اب لفظ سادہ سے ہیں، عربی کے پہلے سال میں پڑھنے والے طالب علم بھی ان تینوں لفظوں سے واقف ہیں، حل من مزید، حل من مزید، یہ 3 لفظ تھے۔ اب وہ مسلمان نے لکھے ہوئے تھے، اس حال میں جتنے بھی بڑے بڑے عربی لغت جاننے والے بیٹھے تھے، جب انہوں نے اپنے اپنے کاغذوں کو کھولا تو کسی ایک پرچی پہ بھی حل من مزید نہیں لکھا تھا، سب نے کچھ اور لکھا تھا۔ یہ فقط قرآن کا کمال تھا کہ قرآن میں حل من مزید لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم سارے بیٹھ کر بھی قرآن کے یہ 3 لفظوں پر مشتمل جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن جیسی صورت بنا کے لانا تو یہ بڑی دور کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید، قرآن رشید اپنی شان کہ یہ جو حق و باطل کا نکھیڑا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا جذبہ ہے، یہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کی سوغات کو عطا فرمایا۔ آج بھی دیکھ لیجئے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، 14 صدیوں کے بعد بھی اگرچہ قرآن کو، قرآن کے علوم کو، قرآن سے متعلقہ جتنی معلومات ہیں ان کو میں معذرت کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، اور میں انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا، آپ اس کو مانیں گے، یہ ساری چیزوں کو ڈی گریڈ رکھا گیا۔ دعویٰ ہمارا ہے ہم مسلمان ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے، اور ہم قرآن مجید کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، پر حالات جن سے گزر رہے ہیں اس میں یہی صورتحال ہے۔ ہم تو کافی دیر بعد 2024 میں بیٹھے ہیں، بہت پیچھے جاؤ تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس قرآن مجید کی جو پاور تھی، جو طاقت تھی، جو شان تھی، وہ رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب سے پوچھیے، سرکار فرماتے ہیں تم ایک حرف پڑھو گے رب نیکیاں 10 عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یقین بھی ہے، ایک حرف تو نیکیاں کتنی، اور پھر ساتھ سرکار نے خود وضاحت کی، فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف لام میم 3 حرف ہیں، اس پہ 10 نہیں، اس پہ 30 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان المبارک میں تو پھر 70 گنا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب 30 ضرب 70 کرو تو رمضان المبارک میں تو 2100 تک بات چلی جائے گی۔
تو مزید ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ جس قرآن کے ایک حرف پر بھی اللہ ایک نیکی نہیں 10 گنا نیکی کو بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اس قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ میں اپنے سینے میں جھانکوں، ہم سب اپنے اپنے سینے میں گریبان میں جھانکیں۔ ہماری زندگیاں بیت گئیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ جہان کے اندر رہنے کا ڈھنگ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے، معاشرتی معاملات کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا کیسے ہے، کسی کے ساتھ بولنا چالنا کیسے ہے۔ افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ ہمیں اتنا تک بھی نہیں پتا کہ پہلے سپارے میں بھی اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سیاتی علی الناس زمان اور یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ۔ فرمایا ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، قرآن کے خالی الفاظ رہ جائیں گے۔ مشکاہ شریف میں ہے، اور مشکاہ شریف والوں نے بیہقی شریف شعب الایمان سے اس روایت کو لیا، اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کے فقط الفاظ رہ جائیں گے۔ زندگیاں بیت گئیں، پتہ ہی نہیں ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہمارا تعلق رمضان المبارک میں بھی جو لوگ پڑھتے ہیں، ہم تو ان کو بھی ایک نہیں سینکڑوں مبارک دیتے ہیں کہ وہ بھی پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی کوئی بے فائدہ کام نہیں، باعث اجر بات ہے، اور ان دنوں میں بھی قرآن مجید کے ساتھ لگ جانا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا کتنا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اگر کوئی کام کاج کرتا تھا، دیہاڑی مزدوری کرتا تھا، تو میں ذمہ داری سے دکھا سکتا ہوں مزدور صحابہ نے بھی باریاں بنائی ہوئی تھیں اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ۔ دوسرے کو کہا جاتا بھائی آج میں مزدوری پہ نہیں جاؤں گا، میں کروں گا چھٹی اور میں بیٹھوں گا حضور کے دربار میں قرآن سیکھوں گا، تم مزدوری کر کے آؤ اور جو آج کا سبق ہوگا وہ میں تمہیں سنا دوں گا یاد کر کے۔ اور دوسرے صحابی کہتے کہ ٹھیک ہے، پھر آج کی دیہاڑی میں لگا کے آتا ہوں، کل تم دیہاڑی پہ چلے جانا، مزدوری کر لینا، اور میں حضور کے دربار میں بیٹھ کے سبق سیکھوں گا اور جو کچھ پڑھوں گا وہ رات کو تمہیں بھی سکھا دوں گا۔ اس حد تک قرآن مجید کے ساتھ لنک تھا صحابہ اکرام علیہ رضوان کا، اور اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی باتوں سے کہ مدینہ شریف سے جو قافلوں کے راستے ہوتے تھے، جیسے آج کل روڈ بنے ہوئے ہیں، مدینہ شریف سے جو اس طرح کے روڈ یا قافلوں کے راستے نکلتے تھے، جو مدینہ سے باہر کے لوگ مسلمان ہوتے وہ روزانہ ان روڈوں پر، ان سڑکوں پر، ان راستوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ اگر کوئی مسلمانوں کا قافلہ مدینہ شریف سے آنے والا ہوتا تو اس کے روک کے پوچھتے کہ جس وقت ہم مدینہ سے آئے تھے اتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، یہاں تک ہمارے واپس آنے کے بعد کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور جتنی نازل ہوئی ہیں اگر تمہیں آتی ہیں تو ہمیں سنا دو، تمہیں آتی ہیں تو ہمیں سنا دو۔ وہ راستوں میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیات کو سننا سمجھنا اس کی کوشش کرتے تھے، اور ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے تو سب کچھ بہت آسان کر دیا۔ پہلے قرآن صرف مسجدوں کی الماریوں میں ہوتے تھے، اب ہر موبائل کے اندر 3 4 قرآن بھی موجود ہیں، مختلف انداز کے اندر ہیں۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو چلا دیں، وہ بولتا جائے گا، تلاوت بھی سن سکتے ہیں، ترجمہ بھی سن سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ کتنا آسان ہو گیا، اور وہ لوگ کتنی مشکل میں کہ روڈوں پہ نکل کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کچھ قرآن کے الفاظ آئے ہیں تو ہمیں بھی سنا دیجیے۔ اور پھر رمضان المبارک میں بدقسمتی سے ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے مسجدیں تاڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ کون سی مسجد ہے جہاں پہ تراویح کی نماز جلدی ہوتی ہے وہاں پہ حاضری لگا کے آئے، ہے نا ایسے؟ اور پھر جس حافظ صاحب کو بلاتے ہیں ہم اس پہ بھی زبردستی کرتے ہیں، حافظ صاحب جلدی ختم ہونی چاہیے، اور وہ بیچارہ بھی سپیڈ وہ پکڑتا ہے کہ الفاظ سیدھے ہوں یا نہ ہوں، بس 40 منٹ میں 35 منٹ میں 20 رکعتیں مکمل ہوں۔ بھائی اس طرح پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پڑھنے والوں نے تو نیزے کی نوک پہ بھی پڑھا تھا، ہم کلینوں پہ کھڑے ہو کے صرف سن بھی نہیں سکتے۔
ہمارا کیا لنک قرآن مجید کے ساتھ، ہمارا کیا تعلق؟ یہ شکوہ خالی میں نہیں کر رہا، پیچھے جتنی ہسٹری دیکھ لیجیے، جب سے مسلمان تنزلی کا شکار ہوئے، ڈاؤن ہونا شروع ہوئے، تاریخ کے اندر اس وقت سے ہر زمانے کے بزرگان دین نے یہ شکوہ کیا، یہ شکایت کی کہ ہم لوگ اگر پست ہو رہے ہیں تو ہماری مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے تعلق چھوڑا ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ خالی 7 آیتوں کا صرف ترجمہ وہ کافی نہیں ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں بسم اللہ کی بے کے نقطے پہ لکھوں، بسم اللہ کی بے کے نقطے پہ لکھوں تو کئی اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ اتنا کچھ قرآن مجید میں خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے وہ سب کچھ الماریوں میں رکھ کر فقط کتوں کے ختم کے لیے رکھ دیا۔ کیوں بھائی؟ رمضان المبارک یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر ہم قرآن مجید کے ساتھ پہلے سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، وہ زیادہ لگاؤ سارا سال نہیں، پوری زندگی برقرار رہنا چاہیے۔ ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ جن کو پتہ ہے کہ وہ کتنی قیمتی سرمایہ ہے قرآن مجید، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں قرآن مجید کی خاطر۔ شیخ محمد البغدادی علیہ الرحمہ ایک نام ہے بزرگان دین میں، ان کا بچپنا تھا، ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، ابو ان کے فوت ہو گئے، بیوہ ماں کے دل میں حسرت تھی کہ میرا بچہ قرآن پڑھ جائے۔ اس زمانے میں مدارس تو تھے، لیکن مدارس کے اندر پڑھائی ملتی تھی، کھانے کا انتظام مدارس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ شیخ محمد البغدادی کی ماں نے مدارس سے پوچھا کہ بچہ داخل کرانا ہے پڑھانے کے لیے قرآن پاک، کوئی جگہ؟ تو انہوں نے بتایا بھائی تعلیم دے سکتے ہیں پر کھانے کا انتظام نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو شیخ محمد البغدادی کی بیوہ ماں نے کہا چلو کھانے کا انتظام میں خود کرتی ہوں، جب بچے کے کھانے کا انتظام ہو گیا تو میں بچے کو مدرسہ میں داخل کرا جاؤں گی۔ بات بڑے غور سے سننا، اس بیوہ خاتون نے جہاں پہ گھر میں 2 روٹیاں پکتی تھیں مثال کے طور پر، وہاں پہ 1 روٹی زیادہ پکانی شروع کر دی کہ 2 کھائی جائیں گی، جو بچے گی وہ سائڈ پہ رکھ دی جاتی، جمع کی جا رہی ہے۔ کھانا تیار ہو رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا، ایک طالب علم کا جس نے جا کے قرآن پڑھنا ہے۔ ایک ایک روٹی کر کے اس بیوہ خاتون نے ایک بہت بڑا توڑا گٹھو تیار کیا روٹیوں کا، اور جس وقت وہ روٹیوں کا تھیلا گٹھو تیار ہو گیا تو اس وقت شیخ محمد البغدادی بچپن میں تھے، والدہ نے کہا بیٹا فلاں مدرسے میں جاؤ قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ اماں جان رہائش کیسے رکھوں گا، وہ وہاں پہ کھانا تو دیتے نہیں۔ کہا بیٹا کھانے کا انتظام میں نے کیا ہے، یہ توڑا روٹیوں کا لے جاؤ، اس کو کھاتے رہنا اور قرآن مجید سیکھتے رہنا۔ اب شام کی روٹی جن کو صبح کھانا مشکل ہوتی ہے اور صبح کی کھانا شام کو مشکل ہوتی ہے، وہ کیا جانے ایک توڑا بھرنے میں کتنے دن لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ کتنے دنوں کی سوکھی ہوئی روٹی ہوگی اور کتنی سخت ہوگی جو شیخ محمد البغدادی کو ان کی بیوہ ماں دے رہی ہے کہ بیٹا جاؤ یہ کھاتے رہنا اور قرآن مجید پڑھنا۔ شیخ محمد البغدادی نکلے اپنے گھر سے اور وہ روٹیوں کا توڑا ساتھ لے کے مدرسے میں پہنچتے ہیں۔ جس وقت قرآن مجید پڑھتے ہوئے دن کے وقت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، آدھی روٹی توڑی، توجہ میری طرف، دجلہ دریائے دجلہ کے کنارے آئے اور اس روٹی کو پانی کے اندر رکھ دیا کچھ دیر کے لیے۔ پانی بہتا رہا، پانی چلتا رہا، جس وقت پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ روٹی نرم ہو گئی تو شیخ محمد البغدادی اس نرم روٹی کو اٹھاتے اور کھاتے، توجہ، اٹھا کر جس وقت نوالا منہ میں لگاتے تو آسمان کی جانب منہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، مولا تیرا شکر ہے لوگوں کی پلیٹوں میں جتنا سالن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور محمد البغدادی کو جو تو نے سالن کی پلیٹ سے نوازا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔
یہ کوئی چکن کا شوربہ نہیں تھا، دریا کا پانی ہے، اور اس دریا کے پانی پر اللہ کا اتنا بڑا شکر کہ مولا میرا سالن تو ختم بھی نہیں ہوتا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا وسیع لنگر عطا فرمایا کہ یہ ختم بھی نہیں ہوتا، روزانہ کھاتے ہیں پڑھتے ہیں، اور اسی سے ان کا گزارا چل رہا ہے۔ چلتے چلتے وقت گزرتا گیا، شیخ محمد البغدادی کا توڑا ختم ہوا، اور اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اسی دن ان کا جو سبق تھا وہ بھی مکمل ہو گیا۔ آج کل تو مدارس میں ہفتہ وار مہینہ وار چھٹیاں ہوتی ہیں، طالب علم ان کا گھر آنا جانا ہوتا ہے، اس وقت بس گئے اور مکمل کر کے ہی واپس آنا ہے، مکمل ہو کے واپس آئے، اور واپس آتے ہوئے شیخ محمد البغدادی بڑے خوش ہیں کہ آج میں اس مشن کو پورا کر کے آ رہا ہوں جس مشن کے لیے میری ماں نے کئی مہینوں تک محنت مزدوری کر کے روٹیاں پکا کے مجھے دی تھی۔ میری ماں مجھے دیکھ کے خوش ہوگی کہ میں وہ تعلیم مکمل کر کے آ رہا ہوں۔ دوڑ کے آئے، اپنے گھر کے دروازے پہ زور زور سے دستک دی، دروازہ نہ کھلا۔ شیخ محمد البغدادی نے زور زور سے دستک دی، پڑوس کے گھر سے خاتون باہر نکلی، اس نے باہر نکل کے کہا وہ بچے کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ گھر میرا ہے، اس گھر میں میری ماں تھی۔ تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے کہا بیٹا ماں تو تیری فوت ہو گئی، بیٹا ماں تو تیری فوت ہو گئی ہے، آج شاباش لینے کا وقت تھا اور ماں سے خوشی کے ساتھ ملنے کا وقت تھا، تو پڑوسن نے بتایا والدہ تو تیری فوت ہو گئی ہے۔ شیخ محمد البغدادی نے پوچھا کہ پھر بتاؤ مزار کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ گئے اور مزار پہ کھڑے ہو کر شیخ محمد البغدادی نے مالک کے دربار میں دعا کی کہ یا اللہ اس قرآن کے نور کی خاطر میری ماں نے مجھے پڑھایا ہے، اور آج میں اس نور کو لے کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں، دعا کرتا ہوں اس قرآن کے نور کی وجہ سے میرے ماں میرے باپ کی بخشش فرما۔ دعا کر کے بچہ واپس آیا، رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ ماں اور باپ نے بچے کا شکریہ ادا کیا کہ بیٹا تیری وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اب اس بات کو خالص کہانی سمجھ کے اگنور نہ کر دینا، اگر صرف کہانی ہوتی تو میں بھی کبھی نہ سناتا۔ میرے سامنے یہ حدیث پڑی ہے، مسند احمد اور امام طبرانی نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث پاک سے مجھے یہ جو ہے طاقت ملی کہ میں نے یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی، کیونکہ حدیث جو کچھ بیان کر رہی ہے اسی کا عملی مشاہدہ اس بات میں بھی تھا۔ طبرانی شریف اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو روزہ بھی بندہ مومن کے حق میں شفاعت کرے گا، اور رمضان المبارک کے ساتھ رب کا قرآن بھی مومن کے حق میں شفاعت فرمائے گا۔ دیکھیے رمضان اور قرآن کا جوڑ کتنا ہے، قرآن بھی سفارشی بنا ہے اور رمضان المبارک بھی سفارشی بنا ہے، اور سفارش کرتے کرتے دونوں اپنی دلیل دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہے گا اے رب منعتہ طعام والشہوات بالنہار، یا اللہ جب دن چڑھتا تو یہ تیرا بندہ میری وجہ سے کھانا نہیں کھاتا تھا اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے سے بھی رکا رہا، میرا اس نے لحاظ کیا، میرا اس نے حیا کیا، میرا اس نے احترام کیا، میں اس کے گھر میں مہمان بن کے گیا، اس نے میرا حیا کیا ہے، اے مالک اے میرے مولا فشفعنی فیہ، میں اس کا سفارشی ہوں اور میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، میری سفارش اس کے حق میں۔ اب یہ بات ہم صدیاں بھی سوچتے رہتے ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر، تو پتہ نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ نہیں۔ یہ تو سید عالم کا احسان ہے کہ حضور نے ہمیں بتا دیا کہ روزہ شفاعت کرے گا، اور خالی شفاعت نہیں کرے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ شفاعت کرے گا اللہ اس کی شفاعت کو قبول بھی فرما لے گا۔ رمضان کے روزے کے بعد قرآن آ جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا
منعت النوم باللیل کہ یا اللہ میں نے اس کی رات کی نیندیں اڑائی رکھی، میری وجہ سے یہ رات کی نیندیں قربان کرتا رہا۔ لوگوں کو نیند بڑی پیاری تھی اور میری وجہ سے اس نے اپنی نیند میرے واسطے قربان کی۔ اس بات کو اگر تراویح کی شکل میں لے لو تب بھی صحیح ہے کہ قرآن کے سننے کا جذبہ لے کر اور قرآن مجید کے الفاظ کی سننے کی شوق لے کر اگر اپنی نیند کو چھوڑ کر نماز تراویح میں کھڑا ہے تو وہ بھی قرآن کی سفارش کا حقدار ہے۔ لیکن اگر اس کو اس رنگ میں دیکھو کہ وہ طالب علم جو قرآن کے حفظ کرنے کے لیے یا قرآن کے سمجھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، مدرسے میں گیا ہے اور راتوں کو جاگ جاگ کے اس نے منزلیں یاد کی، اس نے قرآن پڑھا، قرآن کو سیکھا، قرآن پڑھتا رہا، اس نے بھی تو اپنی نیند قربان کی۔ تو قرآن کہے گا مولا میں نے اس کی نیند قربان کی ہے اور اس نے میری خاطر اپنی نیند کو قربان کیا ہے۔ اے اللہ میں تیری راہ میں، تیری بارگاہ میں اس کے لیے سفارشی بنا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ روزے کی شفاعت بھی قبول فرما لے گا، اللہ قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرما لے گا۔ اب ان سے بڑھ کر سفارشی ہمیں کیا چاہیے؟ اور یہ جو کچھ سرکار کے طفیل ہی ہمیں ملا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور سرکار نے بتا دیا کہ دونوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، قرآن ہو یا رمضان ہو، قرآن اور رمضان کے ساتھ آپس میں تعلق جوڑ کے رکھنا، یہ بات ذہن نشین کرنا، زیادہ ختم بنا لینے کہ میں نے 10 ختم کیے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کا پیج کھولا اور سپیڈوں سے پڑھے جا رہا ہے، نہ لفظ زبان سے صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہیں، نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے، الٹا مذاق بن رہا ہے۔ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مقابلے بازی میں کہ میں نے زیادہ رمضان المبارک میں ختم کی۔ نہیں بھائی، توجہ سے پڑھ، آرام سے پڑھ، غور کر کے پڑھ، اور قرآن کی آیت ترجمہ پر غور و فکر کرتا جا۔ اس انداز میں بے شک تو نے ایک قرآن مجید بھی مکمل کیا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہو۔ ہے ایمان آپ کا کہ نہیں؟ بولیے نا۔ صحیح طریقے سے اگر پڑھا جائے تو اللہ کے دربار میں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کریم جل شانہ اس پر بندہ مومن کو ڈھیر سارا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بلکہ حدیث پاک سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، سرکار فرماتے ہیں جس کی زبان پر قرآن کے الفاظ نہیں چڑھتے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اور زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی، وہ اوکھا ہو کے پڑھتا تھا، سرکار فرماتے ہیں دوسروں کو اللہ ایک اجر دے گا، اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے۔ یعنی دوسروں کو ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو یہ جو اوکھا ہو کے پڑھ رہا ہے اس کو اللہ 10 کی بجائے 20 نیکیاں عطا فرمائے۔ اس کے دربار میں اخلاص کی بڑی قیمت ہے، اخلاص کی بڑی قیمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان بھائیوں کے لیے جو ابھی تک پڑھ نہیں سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو فرمایا آتوا اعینکم حظھا من العبادہ، فرمایا صحابہ کبھی کبھی آنکھوں سے بھی عبادت کر لیا کرو، آنکھوں سے بھی عبادت کر لیا کرو۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا النظر فی المصحف، قرآن کی زیارت کرنا، قرآن کی زیارت کرنا یہ آنکھوں کی عبادت ہے، اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ان سے پوچھ لیجئے یہ درد جنہوں نے پڑھ لی اور پڑھ کے ہم جیسے چھوڑ کے بیٹھے ہمیں کیا خبر، یہ ان سے پوچھئے جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ کتنی حسرت رکھتے ہیں دل کے اندر۔ میں پچھلی جس مقام پر نماز جمعہ یہ جمعہ شریف پڑھاتا تھا تو وہاں پہ رمضان المبارک کے اندر ایک بزرگ مسجد میں آتے تھے، ہم بعد از جمعہ بیٹھتے تھے تو وہ روزانہ جمعے کے بعد ایک سائٹ پہ قرآن لے کر نہ پڑھ رہے ہوتے، کثرت کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا، اور جو میں نے دیکھا مجھے یوں لگا کہ شاید یہ بزرگ حافظ قرآن ہیں اور یہ منزل یاد کرتے ہیں، اتنا کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مطلب میرے مائنڈ میں میرے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ بزرگ میرے پاس آئے، صلاۃ والسلام ہوا، اور اس کے بعد مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ اگر قرآن نہ آتا ہو اور بندہ قرآن مجید کھول کر ہر آیت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے تو کیا اجر پھر بھی ملے گا؟
اب دیکھو نا، اس کی تڑپ پہ ہی قربان جائیں جس کے دل میں اتنا پیار ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں مجھے پھر بھی اجر ملے گا۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے کہ سرکار نے فرمایا دیدار ہی کیا کرو آنکھوں کے ساتھ تو اللہ پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کئی دفعہ عبادتیں کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور حسرتوں والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عبادتوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو مان ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہے، اور حسرت رکھنے والے کے دل میں حسرت ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو سکے، ہمارے پاس سے پورا نہ ہو سکا، وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً ایسے لوگ، بھائی بات بننی ہے پیار اور محبت کے ساتھ، کھول کے جھولی میں رکھ کے بھی بیٹھا ہو اور دن کے 5 سپارے بھی پڑھ لے اور قرآن سے پیار کوئی نہ ہو تو فائدہ اس قرآن کے پڑھنے کا کیا؟ فائدہ اس کے قرآن کے پڑھنے۔ اور جس کو دنیا میں اپنے اولاد کے لیے رزق حلال کی کمانے میں وہ بیچارہ مصروف ہو گیا، لیکن رات کو سوتا ہے تو سوچتا ہے یار میں بڑا ماڑا بندہ ہوں، کاش میں بھی پڑھا ہوا ہوتا یا میرے پاس بھی وقت ہوتا تو میں بھی تو 1 آدھ سپارہ پڑھ لیتا۔ مالک کے دربار میں اس کی حسرت اس کی تلاوتوں سے بھی بڑھ جائے۔ اس کو پسند ہی نہیں ہے، پیار ہی نہیں ہے کہ میں قرآن مجید جھولی میں رکھ کے بیٹھا ہوں، اور اس کے دل میں کوئی محبت بھی نہیں ہے، اور یہ محبت بھی رکھ رہا ہے، کر نہیں سکتا، تو پھر بھی اللہ کریم جل شانہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا، صرف قرآن میں نہیں، میں ایک قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں، اور میرا نہیں ہے ذاتی طور پر، یہ جتنے دیندار لوگ جنہوں نے کامیاب زندگی اس فیلڈ میں گزاری ان سب کا نکالا ہوا نتیجہ ہے، عبادت جو بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، کلمہ ہو، اس میں ایک ہے عملی پریکٹیکلی کام، نماز ہے، روزہ ہے، اور ایک ہے انسان کا روحانی ان اعمال کے ساتھ ربط اور تعلق۔ عملی پریکٹیکلی ربط کر لینا آسان ہے، لیکن دلی پیار، دل کا پیار ان کے ساتھ بنانا وہ بڑا مشکل ہے۔ جس بندے کو خوش قسمتی سے، یہ میں بخاری شریف کی حدیث کے زیر سایہ بول رہا ہوں، میں پھر آگے عرض بھی کرتا ہوں، جس بندے کو خوش قسمتی سے یہ بات نصیب ہو گئی کہ اس کو عبادتوں کے ساتھ پیار ہو گیا، عبادت کے ساتھ پیار ہو گیا، نماز خالی اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ میں نے داڑھی رکھی ہے، میں مولوی صاحب ہوں، میں نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یا اس واسطے نہیں کہ گھر والوں نے بھگایا ہے، بھائی بچے نماز پڑھ کے آئے، مدرسے سے سختی ہے، حاضری لگے گی، نہیں، اس کو نماز کے ساتھ پیار ہے، روزہ اس واسطے رکھ رہا ہے کہ پیار ہے اس کو عبادت کے ساتھ۔ یہ جو پیار والا معاملہ ہے یہ انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ کبھی زندگی میں اگر کسی عذر کی وجہ سے عمل کرنے سے رہ بھی گیا، یہ جو قلبی محبت ہے نا، یہ اس کو عمل جتنا ثواب ضرور ملے گا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اگر مجبوراً کبھی عمل اس کا رہ بھی گیا تو اس کو عمل کرنے جتنا اجر ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ حدیث سن لیجئے جس کے زیر سایہ میں نے یہ بات کی کہ سرکار جنگ پہ جا رہے ہیں، غالباً جنگ تبوک کا موقع تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ دوران سفر چلتے چلتے اللہ کے رسول نے فرمایا، اب اس سے بڑھ کر کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے بھائی؟ بولیے نا، جو فتویٰ حضور دے کے گئے اس سے بڑھ کر کسی مفتی کا فتویٰ ہو سکتا ہے؟ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو فرمایا صحابہ، یہ جنگ کے لیے جاتے ہوئے جو تم سفر کر رہے ہو، اس سفر کے دوران اگر تم کسی پہاڑی کے اوپر چڑھے ہو، اوپر چڑھنا تھوڑا اوکھا ہوتا ہے، یا تم کسی وادی میں اترے ہو، فرمایا یہ جو راستے کی سفر میں جو قدم قدم پہ تمہیں نیکی نہیں مل رہی، فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو اللہ اس نیکی جتنا اجر بھی عطا فرما رہا ہے، ہمارے ساتھ ہیں نہیں، بیٹھے مدینے میں ہیں لیکن اجر ان کو اتنا مل رہا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہی نہیں ہے، اور ان کو کیسے اجر مل رہا ہے؟ فرمایا ہیں اندر سے مخلص، اور مجبوری کی وجہ سے وہ رک گئے اور مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے۔ حبسہم العذر، الفاظ ہیں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے رک گئے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سفر نہیں کر رہے، انہوں نے تلواریں نہیں اٹھائیں، وہ جنگ کے میدان میں نکلے نہیں ہیں، لیکن جتنا اجر تمہیں مل رہا ہے وہ سارے اجر میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شریک فرما رہا ہے۔ مین بات یاد رکھو گے، اصل کیا ہے؟ اس سے محبت کرنا، اس سے محبت کرنا۔ قرآن پیار کو چاہتا ہے بھائی، قرآن محبت کو چاہتا ہے، اور قرآن کی ڈیمانڈ ہے کہ مومن اس کے ساتھ پیار کرے، اور یہی پیار قیامت کے دن مسلمان کے لیے قرآن مجید کو سفارشی بنائے گا، اور قرآن مجید اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ آخر پہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا حسد کرنا اگر جائز ہوتا تو دو باتوں میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ حسد کا معنی ہے رشک کرنا، رشک کرنا۔ حسد کا ایک بڑا منفی پہلو ہوتا ہے یہ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اچھی چیز دیکھی، دل میں یہ سوچ لیا اے دے کول نہ ہوندی تے میرے کول ہوندی، یہ تو بالکل غلط ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اسے نوازا ایسے مجھے بھی نوازے، یہ کیا ہے؟ رشک کرنا۔ عربی میں سے غبطہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر رشک بنتا ہے تو میری امت کے دو بندوں پہ بنتا ہے۔ قابل رشک آدمی ہے تو میری امت میں دو بندے ہیں، یاد رکھو گے بھائی، کتنے بندے ہیں بھائی؟ وہ بندہ نہیں جس کی لمبی سی کوٹھی ہے اور بہت بڑا بنگلہ ہے اور کروڑوں کا خرچہ کر کے بیٹھا ہے، وہ نہیں، اور جس کے پاس کروڑوں کی پراٹو ہے وہ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بندہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ بے شک وہ کسی چودھری صاحب کا بیٹا نہیں تھا، کسی ملک صاحب کا بیٹا نہیں تھا، کسی مزدور کا بیٹا اور کٹیا جھونپڑی میں رہنے والا تھا، لیکن رب نے اسے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا۔ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل، اور اس کی خوش قسمتی اور اس کا نصیب کہ اسے دن کے وقت بھی تلاوت نصیب ہے، اسے رات کے وقت بھی تلاوت نصیب ہے۔ اور وہ شخص دن اور رات کو تلاوت کرتا ہے اور وہ دن قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فرمایا ایسا بندہ میری امت میں قابل رشک ہے، قابل رشک ہے۔ ایسے بندے کو دیکھ کر رشک کیا کرو کہ قسمت والا ہے۔ جس کی اولاد ہے اس باپ پہ بھی رشک کرو کہ قسمت والا ہے باپ جس کو اللہ نے ایسی اولاد بخشی۔ قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُولِكُهُ فِي الْحَقِّ، میرا وہ امتی جس کو اللہ نے دنیا کا مال عطا فرمایا، دنیا کا مال عطا فرمایا، اور وہ دنیا کا مال لے کر دنیا دار نہیں بنا۔ میں نے غالباً پہلے بھی کہا تھا روپیہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دنیا دار ہے۔ دنیا دار وہ ہوتا ہے جس کے یہاں دل میں پیار دنیا کا ہوتا ہے، ہمیں ایک روپیہ ہی کول نہ ہو، وہ دنیا دار ہے۔ اور خربوں کا مالک اور دل میں دنیا کا پیار نہیں ہے، وہ دنیا دار نہیں، وہ فقیر ہے، وہ فقیر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس بندے کے پاس دنیا کا مال ہے لیکن وہ دنیا کا مال لے کر دنیا کے مال سے پیار نہیں کرتا، جہاں حق کی راہ میں اس مال کی ضرورت پڑتی ہے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ بھی میری امت میں قابل رشک ہے، اس کے مال پہ رشک کرنا چاہیے، اس کی ذات پہ رشک کرنا چاہیے۔ اس نے کسی ناجائز جگہوں پہ اپنا مال نہیں اڑایا، کسی ناچنے کودنے والے پہ مال کی دچیاں نہیں ضائع کی، اس نے اپنا مال خرچ کیا حق کی راہ میں، سچ کی راہ میں، نیک راہوں میں اس نے خرچ کیا۔ فرمایا وہی شخص قابل رشک بنتا ہے۔ اب حق کی راہ سے آپ لوگ یہی نہ سمجھنا کہ میں صرف چندے کی بات کر رہا ہوں، نہیں، ہماری شریعت کا مزاج بڑا سہانا سا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ حق کی راہوں میں اپنے بال بچے کا خرچہ بھی حق کی راہوں میں آتا ہے، اپنی بیوی پر خرچہ کرنا یہ بھی حق کی راہوں میں آتا ہے، اپنی اولاد کی عفت اور پاک دامنی کی خاطر انتظام کرنا یہ بھی حق کی راہوں میں آتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک کے رکھنا یہ بھی حق کی راہوں میں آتا ہے، اپنے دل سے لالچ کو ختم کرنے کے لیے اس روپے کا استعمال کرنا یہ بھی حق کی راہوں میں آتا ہے، اور سچ بولنے کی خاطر
اگر کوئی ضرورت اس میں بھی پڑے تو وہاں پہ بھی وہ دنیا کا مال خرچ کر دیتا ہے، تو یہ بھی حق کی راہوں میں آتا ہے۔ اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کی راہ میں بھی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اگر اس کا مال خرچ ہوتا ہے تو یہ بھی حق کی راہوں میں آتا ہے۔ اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی قابل رشک بندہ ہے۔ میری تقریر ختم، چونکہ رمضان المبارک کے اختتامی دن ہے اور ان دنوں میں ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کے حوالے سے پھر وہی بات دوبارہ، اعتکاف کا ایک ہے عملی طریقہ اور ایک ہے اس عمل کے ساتھ پیار۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا مستحق اس واسطے بنتا ہے، اور حج عمرے کا ثواب اس واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ 10 دن علماء نے بیان کیا اس کا مسجد میں ٹھہرنا یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور ایک مطالبہ ہو اس کے دل میں کہ میرا یہ مطالبہ پورا کرو، تو نہیں تو میں تمہارے دروازے پہ بیٹھا ہوں۔ عام بولی میں کہہ لو دھرنا دینا، کسی کے دروازے پہ بیٹھ کے اپنے مطالبات رکھ دینا کہ یہ میرا مطالبہ پورا کرو نہیں تو میں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں۔ اب ایسے موقع پر لوگ دروازے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر دیتے ہیں کہ اس کو اس کی مقصد کی چیز دے دی جائے۔ اب بغیر تشبیہ اور بغیر مثال کے اعتکاف والا اپنا گھر بار چھوڑ کر رب کے گھر میں بیٹھ گیا اور اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مولا تیرے بوئے تے آ کے بیٹھا ہوں اور میری مقصد اور میری خواہش اور میری آرزو ہے کہ مجھے بخش دے مولا۔ اپنی بخشش کرانے کے لیے 10 دن مہمان خدا بن کے رب کے گھر میں بیٹھ گیا۔ اب دیکھو جو چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں تھیں اس کے لیے جائز ہو گئیں، کھانا پینا مسجد میں ہمیں جائز نہیں تھا اس کے لیے جائز ہو گیا، ہمارے لیے سونا جائز نہیں تھا لیکن جو اعتکاف کر کے لیے آیا اس کے لیے سونا جائز ہو گیا، اور اس کے لیے یہ بھی پابندی عائد ہو گئی کہ تو بغیر ضرورت کے اس کے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا، بغیر وجہ کے اس کے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا، یہ بھی اس کے لیے ایک پابندی۔ لیکن یہ پابندی اس کو نوازنے کے لیے ہے کہ جتنا اس کی بارگاہ میں رہے گا اتنا زیادہ اس کی بارگاہ سے اجر تمہیں ملے گا۔ اور یہ جو ہم پردے لگاتے ہیں اس میں بھی اگر حکمت سمجھنی ہو تو دراصل یہ بات ہے کہ ہر بندے کا اپنے محبوب کے ساتھ ملنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور پیاروں کے ساتھ جو ملاقاتیں وہ علیحدگی میں زیادہ جچتی ہیں، تو پردے لگا کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے رونا دھونا، عاجزی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اس کی بارگاہ میں آرزویں کرنا شاید بندے سے نہ ہو سکے، تو پردے میں بیٹھ کر بھلا رب کی بارگاہ میں آرزو تو کرے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے۔ اس واسطے یہ پردہ، یہ سارا سسٹم لگایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اعتکاف میں بیٹھ کر ہم اپنی چھوٹی سی خواہش کو بھی قربان نہ کر سکیں، پھر سمجھیں کہ ہم ناکام ہو گئے اپنی مشن میں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر عادت ہے سگریٹ پینے کی اور وہ چیز جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہے، اللہ کا دین ایسا ہے کہ شریعت نے اس کو ناجائز رکھا ہے، اعتکاف کے دوران کم از کم بندہ اس سے گریز نہ کر سکے تو پھر اعتکاف بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اعتکاف تو سکھاتا یہ ہے کہ اپنی ساری خواہشات کو اس کے لیے قربان کرنا، یہ سیکھ لیجیے اعتکاف میں بیٹھ کر۔ اور میں چند سال پہلے ایک جگہ 27 رمضان کو درس کے لیے گیا تو دیکھا تو مسجد میں ہی بیٹھ کر چند بزرگ جناب اعتکاف کے دوران وہ سگریٹیں پی رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ مسجد کے اعتکاف والے ہیں جی، یہ مسجد میں ہی سگریٹ پی، حالانکہ مسجد میں بدبودار چیز کے لانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور فرمایا جس نے تھوم کھا لیا ہو تازہ تازہ وہ مسجد کے قریب نہ آئے جب تک اپنے منہ کی بو کو ختم نہ کر لے۔ مسجد کی تقدس کے پیش نظر اگر ہم یہاں سے 2 قدم باہر ہو کر سگریٹ کے لیے نکلیں گے تو اعتکاف تو آٹومیٹک ختم، پھر سگریٹ پی کے پھر مسجد میں آئیں گے تو الٹا گناہ گار کہ وہ بو لے کر مسجد میں آ گئے۔ ذرا اس مالک کی خاطر ایک عمل کو ترک تو کر دیجیے۔ وہاں بچنا ہمارے میاں والی جو لوگ پھرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، میاں والے کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک شخص تھا وہ بہت بڑا عادی تھا، ان کے مرشد نے اس کو کہہ دیا بھائی تم نے آج کے بعد سگریٹ نہیں پینی، حالت اس کی یہ ہو گئی کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا،
لوگوں نے اس کو کہا بھئی تم سگریٹ پی لو، تو انہوں نے کہا کہ میرا کسی سے وعدہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا، مرتا مر جاؤں گا لیکن ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے جان دے دی پر اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر ایک مرشد کے کہنے پر لوگ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں، چاہیے تو یہ ہے کہ یہ عمل پوری زندگی چھوڑا جائے کیونکہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے بھی، لیکن رمضان کے اعتکاف کا اگر شوق ہو اور واقعی اعتکاف کا فیض لینا چاہتے ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خاص حاضری ہے، تو ان دنوں میں اس سے اجتناب کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی خاصا احتیاط کرنا، مقابلہ بازی کی ضرورت نہیں ہے، آسان طریقے سے اچھے انداز میں نرم لہجے کے ساتھ مختصر پڑھ لو پر اچھا پڑھو، الفاظ کی ادائیگی سہانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ ان حوالے سے کسی نے کوئی بات پوچھنی بھی ہو تو جمعہ شریف کے بعد پوچھ بھی سکتا ہے، کسی کو ڈاؤٹ اور اعتراض بھی ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔